چراغ بالی ڈکیت کیسے بنا؟ خوف اور دہشت کی علامت خوشاب کے علاقے ہڈالی میں جنم لینے والی ایک سچی داستان۔ خوشاب کے علاقے ہڈالی میں پیدا ہو کر مختلف حوالوں سے شہرت پانے والے ملک چراغ المعروف چراغ بالی کو طلسماتی خوفناک کردار کی طرح یاد کیا جاتا ہے۔ خاندانی دشمنی سے ایک خوفناک کردار کا روپ دھارنے والا ملک چراغ بالی تقریباً 25 سال سے زائد عرصہ تک جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ رہا۔ مخالفین سمیت 35 افراد کو قتل اور ڈکیتی کی سینکڑوں وارداتوں کا مرتکب ہوا اور 1973 میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس خاندان میں ایک طویل عرصہ تک دشمنی رہی جو 72 سال بعد ستمبر 2017 میں ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں خاندان کے مقتولین اور چراغ بالی کے بیٹے ظفر بالی میں صلح ہوئی۔ ملک چراغ بالی 1928 میں جب خوشاب ضلع سرگودا کی تحصیل ہوا کرتا تھا کہ قصبہ ہڈالی میں درمیانے طبقے کے محمد حیات بالی کے گھر پیدا ہوا۔ محمد حیات بالی کی شادی آوان خاندان میں ہوئی تھی۔ ملک حیات کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ان میں ملک چراغ بالی کڑیل اور اکھڑ ہونے کے ساتھ ساتھ جدی سوچ کا مالک اور ہٹ دھرم مگر انتہائی ذہین اور اچھی دنیاوی سوچ رکھنے والا جوان تھا۔ لڑکپن سے ہی وہ اپنے ہم عصروں میں اپنی دھاک رکھتا تھا۔ چراغ بالی نے مڈل تک تعلیم اپنے قصبہ ہڈالی کے سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ حیرت انگیز طور پر چراغ بالی حافظ قرآن بھی تھا، جس نے قرآن پاک گاؤں کے امام مسجد سے پڑھا۔ محمد حیات اور اس کا بیٹا میاں محمد انگریز وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستے میں شامل اور کلکتہ میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ گاؤں آنے پر محمد حیات کو چراغ بالی کی شکایات موصول ہوئیں تو محمد حیات اسے اپنے ساتھ کلکتہ لے گیا اور وائسرائے ہند سے قربت کے باعث استدعا کر کے اسے وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستے میں بھرتی کروا دیا۔ یہ تقسیم پاکستان سے قبل فرنگی دور تھا، جب انگریز کڑیل اور اکھڑ نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر فوج میں بھرتی کیا کرتے تھے۔ محمد حیات بالی یعنی والد چراغ بالی کی اپنی رشتہ داروں مدد خان بالی سے رنجش چلی آ رہی تھی۔ 1946 میں دشمنی میں شدت آئی، جس کی وجہ یہ بنی کہ مخالفین نے محمد حیات کے بڑے بیٹے کی بیوی، جو کہ چراغ بالی کی بھاوج تھی، کو زبردستی اغوا کیا تھا اور اسے لے کر قبائلی علاقہ میں روپوش ہو گئے تھے۔ بھابھی کے اغوا کے علم چراغ بالی کو ہوا تو چراغ بالی، جو کہ پہلے ہی ضدی اور انتقامی ذہن رکھتا تھا، انگریز کی حکومت سے بغاوت کر کے کلکتہ سے گھوڑی پر اپنے آبائی گاؤں ہڈالی پہنچا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محلہ بالیگاں والا میں ڈنڈوں، کلاڑیوں اور برچھیوں سے وار کر کے مخالف گروپ کے سربراہ مدد خان بالی، صادق بالی اور محمد بالی کو قتل کر دیا، جبکہ احمد خان اس واقعہ میں شدید زخمی ہوا۔ تاہم اس تنازع کو ہوا دینے والا ملک سرفراز نامی شخص ہوشیاری کے باعث بچ نکلا۔ 3 مخالفین کے قتل کے بعد چراغ بالی کا حوصلہ بلند ہو گیا اور اس نے باقاعدہ اپنا گروپ تشکیل دے دیا تاکہ اپنے مخالفین یعنی مدد خان بالی کے رشتہ داروں اور طلبداروں کو چن چن کر ان سے انتقام لے سکے۔ اس طرح چراغ بالی نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور ایسی دلدل میں پھنسا کہ دھنستا ہی چلا گیا۔ زندگی میں مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے چراغ بالی نے ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتیں شروع کر دیں۔ اس دوران چراغ بالی نے اپنے خاندان میں شادی کی، مگر اشتہاری ہونے کے باعث وہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ رکھ سکا اور اس کی بیوی نے ساری زندگی اپنے میکے میں گزاری۔ آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی وارداتوں سے چراغ بالی ضلع سرگودا، جس کا شمار اس وقت پنجاب کے بڑے اضلاع میں ہوتا تھا، کے علاوہ صوبہ بھر میں دہشت اور خوف کی علامت بن گیا۔ اس کا چرچا برصغیر میں ہونے لگا۔ قتل و غارت گری اور سنگین وارداتوں میں ملوث ہونے کے باعث پنجاب پولیس نے 1956 میں چراغ بالی کو اس کی ہسٹری شیٹ کی بنا پر انتہائی خطرناک ملزم قرار دے دیا۔ 1956 کے اوائل سے 1962 کے آخر تک چراغ بالی کا وہ دور تھا جس میں چراغ بالی نے انتقاماً اپنے مخالف مدد بالی گروپ کے قتل ہو جانے والے ایک نوجوان کی بیوہ کو اغوا کر کے اس سے دوسری شادی کر لی۔ چراغ بالی ہمیشہ اس خاتون کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ مخالف قبیلے کے ہونے کے باوجود خاتون نے بھی چراغ بالی سے خوب وفا کی۔ اشتہاری زندگی کے دوران ہی متذکرہ خاتون کے وطن سے چراغ بالی کا ایک بیٹا ظفر بالی پیدا ہوا۔ ایک طویل عرصہ تک پولیس اور چراغ بالی کے درمیان درجنوں پولیس مقابلے ہوئے۔ پولیس نے چراغ بالی کی گرفتاری کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اور منصوبے بنائے اور ان پر عمل کیا، مگر نہ تو پنجاب پولیس چراغ بالی کو گرفتار کر سکی اور نہ ہی چراغ بالی کی وارداتوں میں کمی آئی، بلکہ اس کا خوف پنجاب بھر میں بڑھتا گیا۔ صورتحال یہاں تک آ گئی کہ کئی ڈکیت گینگ چراغ بالی کا نام، جو کہ خوف اور دہشت کی علامت تھا، استعمال کرنے لگے۔ اس صورتحال نے پنجاب پولیس بالخصوص ضلع سرگودا کی پولیس کو چکرا کے رکھ دیا۔
جس پر آئی جی پنجاب پولیس نے چراغ بالی کو زندہ یا مردہ گرفتاری پر اس وقت 2 مربع اراضی اور 2000 روپے نقد انعام مقرر کر دیا تو چراغ بالی کا نام مزید دہشت کی علامت بن گیا، کیونکہ یہ اس وقت پنجاب میں پولیس کی جانب سے کسی بھی اشتہاری کے سر کی سب سے بڑی قیمت تھی، مگر پولیس پھر بھی چراغ بالی کو پکڑنے میں ناکام رہی۔ اس زمانے میں خوشاب کے پہاڑی علاقے وادی سون میں ملک محمد خان ڈھورنالیہ ڈکیت گینگ کا راج تھا۔ آنن فانن چراغ بالی کی اسی علاقہ میں انٹری ہوئی اور وہ وہاں راج کرنے لگا۔ علاقے کے بزرگ کہتے ہیں کہ چراغ بالی کا ایک کردار ڈکیت کا تھا تو دوسرا وہ غریب پرور اور مظلوم طبقے کا مددگار تھا جو لوٹی ہوئی دولت علاقہ بھر کے غریب اور مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے صرف کرتا تھا۔ اس نے کبھی کسی غریب کے گھر ڈکیتی نہیں کی اور وہ اپنے دشمنوں سے چن چن کر انتقام لیتا رہا، جبکہ اپنے دوستوں کے سر پر سایہ بن کر رہا۔ دہشت اور خوف کی علامت چراغ بالی کے علاقہ کے علاوہ پنجاب بالخصوص بلوچستان کی کئی اہم شخصیات سے دوستی اور مراسم تھے۔ نواب افضل بخش جو کہ نواب زادہ ٹیوانہ کے خلاف تھے، وہ محمد خان آف ڈھورنالیہ کی پشت پر تھے اور نواب زادہ ٹیوانہ چراغ بالی کی پشت پناہی کرتا تھا۔ نواب افضل بخش نے محمد خان ڈھورنالیہ کے ذریعے نواب زادہ ٹیوانہ سے انتقام لینا چاہا، جبکہ نواب زادہ ٹیوانہ چراغ بالی کے ذریعے نواب افضل بخش سے انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ یہ چراغ بالی اور محمد خان ڈھورنالیہ کو علاقہ کے وڈیروں کے عزائم کا علم ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف پنجہ آزمائی اور وڈیروں کے ہاتھوں کھلونا نہ بننے کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ چراغ بالی کی بڑھتی ہوئی قتل و غارت اور اندھیر نگری پر ایک بار پھر حکومتی سطح پر چراغ بالی کی گرفتاری کے لیے بڑا منصوبہ بنایا گیا۔ 1962 میں چراغ بالی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہر سال کی طرح شاہ پور، جو کہ اب سرگودا کی تحصیل ہے، میں شاہ شمس شیرازی کا سالانہ عرس دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اشتہاری ہونے کے بعد چراغ بالی کی یہ پہلی گرفتاری تھی۔ چراغ بالی کو لاتعداد مقدمات میں جیل بھجوایا گیا۔ اسے کئی مقدمات میں عمر قید، جائیداد ضبطگی کی سزا ہوئی، جبکہ اکثریت مقدمات کے مدعیوں نے عدالتوں میں شہادتیں نہ دیں اور اکثر مدعیوں نے پیروی سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ چراغ بالی کے گینگ کے درجنوں خطرناک ملزم پولیس کی گرفت سے باہر تھے، جن کے خوف کی وجہ سے ایسا ہوا۔ چراغ بالی کو 10 سال تک پاکستان کی مختلف جیلوں میاں والی، مچھ جیل، ساہیوال جیل میں رکھا گیا، کیونکہ چراغ بالی کا خوف اتنا تھا کہ اس وقت کی حکومت کے بڑے بڑے نام بھی چراغ بالی کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ ملک چراغ بالی نے اپنی زندگی میں 3 جیلوں ساہیوال، مچھ جیل اور میاں والی میں اسیری کاٹی۔ اس دوران ان جیلوں میں چراغ بالی کا راج رہا۔ جیلوں کے افسر بھی اسے سلیوٹ کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ چراغ بالی جیل کے افسروں کے ذریعے اپنے علاقہ اور ملک کے مختلف شہروں میں پیغام بھجواتا اور جیل میں رہ کر لوگوں کے کام کرواتا تھا۔ میاں والی جیل میں چراغ بالی کے اس وقت بگٹی قبیلے کے سربراہ نواب محمد اکبر بگٹی سے دوستی ہو گئی۔ چراغ بالی اور نواب اکبر بگٹی کی دوستی نے بعد ازاں اتنی قربت پائی کہ چراغ بالی نے اپنی بیوی اور بیٹے ظفر بالی کو نواب محمد اکبر بگٹی کے پاس بلوچستان بھجوا دیا، جہاں چراغ بالی کی اہلیہ اور ظفر بالی ایک طویل عرصے تک رہے۔ نواب محمد اکبر بگٹی نے نہ صرف ظفر بالی کو اپنے گھر کے فرد کی طرح پالا، بلکہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ چراغ بالی میاں والی جیل میں بند تھا کہ اگست 1971 میں مخالفین نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب بھائی گلزار کے قتل کی اطلاع چراغ بالی کو جیل میں موصول ہوئی تو چراغ بالی نے جیل توڑ کر فرار ہونے کا منصوبہ بنایا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اس پر حکومت پنجاب بالخصوص صوبہ بھر کے تھانوں کی پولیس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بھائی کے قتل کے بعد چراغ بالی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، پھر اس نے اپنے دشمنوں کو چن چن کر ٹارگٹ کیا۔ جیل سے فرار ہونے کے بعد چراغ بالی نے مخالفین کو قتل اور ڈکیتیوں کا جو سلسلہ شروع کیا، اس سے پنجاب بھر میں چراغ بالی کے نام کی مزید دہشت پھیل گئی۔ اس وقت کے گورنر غلام مصطفیٰ کھر سرگودا آئے تو چراغ بالی کے ایک ساتھی فتح محمد، جو کہ قتل و غارت گری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھا، ایک مقتولہ کے ورثاء نے غلام مصطفیٰ کھر کو فتح محمد اور چراغ بالی کی شکایت کی، جس پر غلام مصطفیٰ کھر نے اس وقت کے ڈی ایس پی خوشاب باقر شاہ، جو بعد ازاں ڈی آئی جی کے عہدے تک پہنچ کر ریٹائر ہوئے، کو فتح محمد اور چراغ بالی کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا ٹاسک دیا۔ حکومت کی جانب سے چراغ بالی کی گرفتاری پر 2 مربع زرعی اراضی اور 25,000 روپے نقد انعام اور فتح محمد کی گرفتاری پر 1 مربع اراضی اور 10,000 روپے نقد انعام کا اعلان کیا گیا۔
1973 میں چراغ بالی اپنی بہن کے ہمراہ پشاور سے افغانستان جا رہا تھا کہ صوبہ سرحد پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ دوسرے روز چراغ بالی کٹھا سگرال کی پہاڑیوں میں پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا۔ یوں خوف اور دہشت کی علامت چراغ بالی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پنجاب میں 25 سال تک طلسماتی زندگی گزارنے والے مرگ چراغ بالی پر 2 فلمیں بنی، ایک ہی نام سے بنائی گئیں۔ دونوں فلموں میں چراغ بالی کی زندگی کی عکاسی کی گئی۔